الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وقال بين الرجل بين الشرك والكفر ترك الصلاة. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے. ایک جگہ ارشاد ہے کہ بندے کو اور کفر کو ملانے والی چیز صرف نماز چھوڑنا ہے. ایک جگہ ارشاد ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے. حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 نصیحتیں کیں، جن میں سے 4 یہ ہیں: اول یہ کہ اللہ کا شریک کسی کو نہ بناؤ، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، یا تم جلا دیے جاؤ یا سولی چڑھا دیے جاؤ. دوسرے یہ کہ جان کر نماز نہ چھوڑو، جو جان کر نماز چھوڑ دے وہ مذہب سے نکل جاتا ہے. تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو کہ اس سے حق تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. چوتھی یہ کہ شراب نہ پیو کہ وہ ساری خطاؤں کی جڑ ہے. پہلی حدیث کو مسند احمد، مسلم، ابو داود، نسائی وغیرہ نے نقل کیا ہے. یعنی بڑی مشہور حدیث ہے کہ آدمی اور کفر کے درمیان نماز کو چھوڑنا ہے. بندے اور کفر کو ملا دینے والی چیز صرف نماز چھوڑنا ہے. جو اصل الفاظ ہیں حدیث کے کہ آدمی اور کفر اور شرک کے درمیان نماز چھوڑنا ہے. یعنی گویا جو نماز چھوڑتا ہے وہ کفر و شرک میں پہنچ جاتا ہے، یا یہ کہ اس کے قریب ہو جاتا ہے کہ ان کے درمیان میں جو چیز ہے وہ ہٹ جاتی ہے. اور دوسری حدیث میں فرمایا، پہلی چیز کہ اللہ کا شریک کسی کو نہ بناؤ، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تم جلا دیے جاؤ، تم سولی پر چڑھا دیے جاؤ، کچھ بھی ہو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو. دوسرے یہ کہ جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑو، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ مذہب سے نکل جاتا ہے. تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو کہ اس سے حق تعالیٰ ناراض ہوتی ہے. چوتھی یہ کہ شراب نہ پیو کہ ساری خطاؤں کی جڑ ہے. اس حدیث کو طبرانی نے نقل کیا ہے اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کو روایت کیا ہے. تو نماز چھوڑنا ایسا ہے گویا کہ آدمی کفر کر دیتا ہے. نماز چھوڑنا اتنا سنگین ہے. آج جو ہے وہ لوگ نماز کی بالکل فکر نہیں کرتے. نماز کو چھوڑنا ان کے لیے ایسا ہے جیسے کوئی مکھی جسم پر بیٹھی ہو اور اس کو اڑا دیا.
نہ اس سے کوئی تشویش لاحق ہوتی ہے، نہ کوئی غم ہوتا ہے، نہ کوئی فکر ہوتی ہے، بس چھوٹ گئی۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کبھی کبھی نماز پڑھتے بھی ہیں، کبھی کبھی نماز پڑھتے ہیں، 3 دفعہ پڑھ لی، 4 دفعہ پڑھ لی، 2 دفعہ پڑھ لی، لیکن جو نمازیں چھوٹتی ہیں ان کی اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی، بس چھوٹ گئی۔ اور جو نماز بالکل ہی نہیں پڑھتے ہیں، جمعہ میں حاضری دیتے ہیں یا عید میں حاضری دیتے ہیں یا بالکل حاضری نہیں دیتے، تو ان کے لیے تو گویا نماز فرض ہی نہیں ہے، ان کو ایسا لگتا ہے، وہ نماز کے بارے میں سوچتے بھی نہیں کہ اس کو ادا بھی کرنا ہے۔ تو سوچ لو کہ حدیث کے اندر ہے کہ آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان نماز ہے۔ گویا تم نماز چھوڑتے ہو، اب تمہیں مسلمان کہلانے کا حق نہیں ہے، تمہیں اس بات کا حق نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہو نماز چھوڑنے کے بعد۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، کسی سے دعا نہ مانگو، کسی کو ہر چیز سننے والا، دیکھنے والا، مرادیں پوری کرنے والا، حاجتیں پوری کرنے والا نہ سمجھو، جیسا کہ لوگ شروع ہو جاتے ہیں سب گنبد والے منظور دعا کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کر رہے ہیں، یہ شرک اکبر ہے، شرک جلی ہے، اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا، اور حدیث میں الدعاء هو العبادہ، کہ دعا جو ہے وہ عین عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو جو عبادت کا مغز ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا شرک اکبر۔ نعرے لگاتے ہیں یا علی یا غوث، اللہ کے علاوہ کسی کو غوث کہنا یہ شرک ہے۔ غوث کا مدد ہے مددگار، غوث اللہ پاک کی ذات ہے۔ یہ عبد القادر جیلانی کو غوث کہہ کے پکارتے ہیں اور دستگیر کہہ کے پکارتے ہیں، نعوذ باللہ، اور اس سے مددیں مانگتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری باتوں کو سن رہا ہے، ہماری مرادوں کو پورا کرے گا۔ یہ شرک اکبر ہے، اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے، جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دیں گے اور اس کی دعا سے بے خبر ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ نہ وہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور جب حشر ہوگا، قیامت ہوگی، جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ اپنے عبادت یہ ان کے دشمن بن جائیں گے اور اپنے عبادت کا انکار کریں گے۔ تو اس کو عبادت فرمایا اللہ پاک نے کہ اللہ کے علاوہ تم کسی اور کو پکارو، اور جن کو پکارتے ہو جب قیامت کے دن ان کو پتہ چلے گا، اللہ پاک ان کو بتائیں گے کہ یہ تمہیں میرے علاوہ پکارتے تھے، تم سے دعائیں مانگتے تھے، وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے، خبردار دور ہو جاؤ ہم سے، ہمارا تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے، اور ان کی عبادت کا انکار کریں گے، ان کی دعا کا انکار کریں گے۔ دعا عبادت ہے کہ تم نے کفر کیا، تم نے غلط کیا، تم نے شرک کیا۔ اور دوسری بات فرمائی کہ نماز کو نہ چھوڑنا، کہ جو نماز کو چھوڑتا ہے وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی وہی فرمایا، پہلی حدیث میں فرمایا کہ آدمی اور کفر اور شرک کے درمیان نماز ہے،
گویا جو نماز چھوڑتا ہے وہ کفر و شرک میں داخل ہو گیا۔ یہاں پر فرمایا کہ جو نماز کو چھوڑتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز فرمائی کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، کہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ یہ چیز نہیں کرنا، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ ہر چیز کے اندر جو بھی قدم اٹھاؤ زندگی کا، جو بھی کام کرو، سوچو کہ یہ اللہ کو ناراض کرنا، اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ اور چوتھی بات کہ شراب نہیں پینا، کہ وہ ہر خطاؤں کی جڑ ہے۔ تو شراب پینے سے آدمی کی عقل ختم ہو جاتی ہے، اس کی عقل کمزور ہو جاتی ہے، پھر وہ جو الٹے سیدھے کام کرتا ہے۔ تو یہ دو حدیثیں پڑھی، اور اس میں نماز کے بارے میں ایک ہی مضمون کہ جو نماز چھوڑتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کتنی خطرناک بات ہے، ذرا سوچو۔ کہ جب آدمی کلا نماز کلا منز پریدی اسلام نہ خارج شویدی۔ اسلام نہ خارج اباسی، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں کیا فرمایا کہ آدمی اور کفر کے درمیان، شرک کے درمیان نماز ہے۔ سرے نور منز درمیان منز پریگدل دی، کلا منز پریگدی گویا شرک نور کفر کے داخل شوید، اس میں داخل ہو جاتے۔ تو اب جو اس بات کو سوچ لو، سمجھے کہ نماز چھوڑو گے تو تمہیں مسلمان کہلانے کا حق نہیں ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو نماز کی پابندی کرو۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو نماز چھوڑتا ہے اس کا حشر قارون، فرعون اور حامان کے ساتھ ہوگا۔ فرعون کتنا بدبخت تھا، کتنا بڑا کافر تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اللہ اکبر! یعنی نماز چھوڑنا اللہ کے نزدیک کتنا سنگین جرم ہے۔ اور شرک کے بارے میں فرمایا کہ چاہے تمہیں آگ لگا دی جائے، چاہے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ یا تو بیٹھے بیٹھے شرک کر لیں، جماعت کے ناز دی، شرک کئی۔ اللہ غیر نہ دعا کئی، اللہ غیر نہ آواز کئی، حاجتوں نہ پارا، دعا گان نہ پارا، دا شرک اکبر دے، دا کفر دے۔ تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ تو بھائی نماز کی پابندی کے لیے کون کون تیار ہے؟ توحید پر چلنے کے لیے، شرک سے بچنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو۔ اپنے چہرے پر داڑھی رکھو، کم سے کم 1 مچھ رکھو، کیونکہ اس سے چھوٹی داڑھی نہیں ہوتی ہے۔ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یہ بہت ضروری ہے، ہم پر فرض ہے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔